کھانا لینا تو آپ کو جانا پڑتا ہے نا, ڈاکٹر کے پاس تو آپ کو جانا پڑتا ہے, اگر نہیں جائیں گے آپ مر جائیں گے. نماز اگر آپ گھر میں پڑھیں تو آپ نہیں مریں گے, بلکہ پوری دنیا میں پورے علماء نے کہا ہے کہ پڑھو گھر پہ. یہ کوئی اگزامپل آپ دے رہی ہے, کس قسم کا اگزامپل آپ دے رہی ہے؟ سر میں تو ہر طرح کا پوائنٹ آف ویو رکھتی ہوں, اگر ادھر پھیل سکتا ہے تو ادھر بھی پھیلا دیں. ہر طرف سے ہر طرح کا پوائنٹ آف ویو تو ڈسکس ہوتا ہی ہے نا. لیکن عمران صاحب دیکھیں, لوگوں کی ایک ایموشنل اٹیچمنٹ ہے, اور اسی وجہ سے لوگ کہتے ہیں کہ ایک طرف آپ کہتے ہیں اللہ سے ڈراتے ہیں کہ جی آپ کے برے کاموں کی وجہ سے یہ مسائل ہیں, اللہ سے توبہ کریں, اور جب اللہ سے توبہ کرنے کے لیے ہم مسجدوں کا رخ کرنا چاہتے ہیں, اجتماعی توبہ کرنا چاہتے ہیں, تو ہمیں کہتے ہیں کہ جی گھر پہ بیٹھیں, اللہ کے قریب ہی نہیں ہونے دے رہے. اچھا سمینہ, پہلی بات تو یہ ہے کہ بالکل لوگوں کی ایک جذباتی وابستگی ہے, ایموشنل اٹیچمنٹ ہے. میں خود آپ سے بار بار کہتا ہوں کہ میں بھی یہ سمجھتا ہوں, لیکن مجھے ایک سوال کا جواب دیں, کتنے فیصد یہاں پہ مسجدیں یہ ہیں جن میں صحن ہیں, کتنی بڑی ہیں؟ عام محلوں میں تو 2 مرلے میں ایک مسجد بنی ہوئی ہے, یا 3 مرلے میں, یا 5 مرلے میں, یا 10 مرلے میں. اس میں مسجد میں صحن کتنا ہوگا؟ پھر اس صحن میں اگر آپ سمجھ لیں کہ کوئی ایک بڑی مسجد بھی ہو جس میں 2 کنال کا بھی صحن ہو, اس میں اگر آپ 6-6 فٹ کے فاصلے پہ نمازی کھڑے کریں گے تو اس 2 کنال کے صحن میں کتنے لوگ آ جائیں گے؟ ایک مسلمان کے لیے پوری دنیا مسجد ہے. اور جب اسلام میں اجتہاد کا کیوں حکم دیا گیا؟ اسی لیے یہ حکم دیا گیا, اسی لیے یہ رکھا گیا کہ اس طرح کے موقع پہ آپ کوئی فیصلہ کر سکیں بامی مشاورت کے ساتھ. اب اگر علماء کرام نے یہ فیصلہ کیا کہ جناب آپ اپنے گھر میں باجماعت مسجد, تو اس پہ ہمیں عمل کروانا اب سن لینا, میں خود اپنے گھر میں ہم نہ صرف یہ کہ باجماعت نماز ادا کرتے ہیں, بلکہ ہم نے تو پچھلے 3-4 جمعے سے وہاں جمعہ بھی پڑھتے ہیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ آپ کو جب اسلام اجازت دے رہا ہے, آپ جب علماء کرام اس بات پہ متفق ہیں, تو آپ تو گھر میں یہ ادا کریں, تاکہ گھر میں اگر کسی کو نماز پڑھنے کی عادت نہیں بھی ہے تو وہ بھی دیکھ کے پڑھنا شروع کر دے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا جی, میرا اب آپ دونوں سے اس کو وائنڈ اپ بھی مجھے کرنا ہے. ایک سوال ہے آپ دونوں سے, اگر وہ پابندی لگاتے ہیں لوگ نہیں رکتے, اگر وہ پابندی نہیں لگاتے تو بھی ان تمام شرائط کے ساتھ لوگ وہاں پہ ظاہر ہے کہ عمل درآمد کرتے ہوئے نہیں نماز پڑھیں گے, دونوں صورتوں میں ہی مشکل ہے, تو پھر اب حل کیا ہے اس ساری سچویشن کا؟ ہلالی صاحب پہلے آپ حل بتائیں, پھر میں عمران صاحب سے پوچھتی ہوں. میں سمجھا نہیں, آپ کیا مشکلات کیا ہوتا ہے, مشکل کیا ہے؟ اگر پابندی بھی لگا, میں آپ کو ابھی تک سمجھ نہیں آئی ہے. نہیں سر, میں آپ سے یہ پوچھ رہی ہوں, پابندی میں صرف یہ پوچھ رہی ہوں کہ جب پابندی لگی بھی ہوئی تھی نا, آپ خود بھی کہہ رہے ہیں کہ لوگ تو پھر بھی آ رہے تھے, تو جب پابندی بھی لگا دے اگر حکومت, تو لوگ تو پھر بھی آ رہے ہیں, تو پھر کیسے اس کو روکا جا سکتا ہے سچویشن کو؟ آپ نے یہ اس ملک میں 70 سال ہو گئے ہیں, اس ملک میں جب پابندی لگانا چاہتے ہیں, جب کرفیو لگانا چاہتے ہیں, جب کوئی چیز آپ کہتے ہیں منع ہے اور کوئی اس کو توڑنا چاہتا ہے اور اس کو 2 لاٹھیاں ملتی ہیں, پھر وہ نہیں کرے گا ایسی بات. آپ کیا سمجھتی ہیں بھائی؟ دیکھیے یہ جو آپ کہہ رہی ہیں نا, یہ جو دس ہول پروجیکشن ایکسیس آف پائرٹی, یہ تو حرام ہے اسلام میں, یہ منافقت ہے. ایکسیس آف پائرٹی یہ غلط ہے, یہ منع ہے ہمارے مذہب میں. اب خدا کے لیے لیٹس گیٹ ریئل, اسمیل دا کافی, اور سمجھیے آپ یہ قانون, اور اگر یہ ہوا اور یہ امپلیمنٹ, یہ پہلے تو میں بات کرتا ہوں پہلے جمعے کو یہ وائلیٹ ہوگا, اور اگر آپ لوگوں کو ڈسپرس نہیں کریں تو کوئی نہ کوئی مرے گا. اس کا قتل, میں قتل کہوں گا, اس کا قتل ہوگا ان لوگوں پہ جس نے یہ اگریمنٹ کیا ہے. تو ہلالی صاحب کا یہ کہنا ہے کہ یہ سختی ہی کرنی پڑے گی اس معاملے پر, یہ بالکل صحیح فیصلہ نہیں ہے اور حکومت کو سختی کر کے لوگوں کو روکنا ہوگا. عمران صاحب آپ کے نزدیک اس کا کیا حل ہے؟ کیا لوگ اپنے طور پر اتنے سمجھداری کا مظاہرہ کر سکتے ہیں کہ جائیں اور جا کر ایک طریقے سے؟ اگر لوگ اپنے طور پہ اس سمجھداری کا مظاہرہ کرتے تو یہ نوبت ہی کیوں پیش آتی؟ آپ دیکھیں نا, آپ خود ابھی کہہ رہی تھی کہ لوگوں نے پہلے ہی پابندی نہیں کی, تو اب کس طرح سے اس پہ عمل کریں گے؟ حالانکہ یہ لوگوں کی اپنی جان کا مسئلہ ہے, یہ میرے لیے نہیں ہے, یہ ہلالی صاحب کے لیے نہیں ہے, یہ آپ کے لیے نہیں ہے, یہ لوگوں کی, ہر بندے کی اپنی جان کا مسئلہ ہے. اس پہ حکومت کو چاہیے کہ اگر انہوں نے یہ اناؤنس کر دیا جس طرح سے کیا ہے, تو پھر یا تو اس پہ پابندی پہ عمل کروائیں 100%,
اور اگر عمل نہیں کروا سکتے تو پھر اس کو کینسل کر دیں، اس ایگریمنٹ کو نہ مانیں. لیکن یہ بہرحال فیصلہ حکومت نے کرنا ہے اور عمل درآمد بھی حکومت نے کروانا ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کے ساتھ ساتھ علماء کرام پہ بھی بہت ایک بڑی قومی ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ اس وقت آگے بڑھیں، آگے آئیں اور اپنے فالورز کو دیکھیں. ہر مکتبہ فکر سے آپ دیکھیں نا، تمام مکتبہ فکر میں ایسے لوگ موجود ہیں علماء کرام جن کی بڑی سے ہے، جن کی لوگ بات سنتے ہیں، جن کی لوگ بات مانتے ہیں. جب حکومت یہ بات کر رہی تھی کہ نہیں آنے دیں گے اس وقت فوری ہم نے دیکھا مفتی منیب صاحب نے کہا جی ہمارا تو کل سے لاک ڈاؤن ختم ہے، ہم تو مساجد کھول رہے ہیں. پھر اس کے بعد یہ مشاورت وغیرہ کا سارا سلسلہ شروع ہوا. آپ اگر اس معاہدے کو دیکھیں نا تو آخری شق اس معاہدے کی یہی ہے جو میں کہہ رہا ہوں کہ اگر حکومت کو لگا کہ اس پہ پابندی پہ پورا اس معاہدے پہ عمل نہیں ہو رہا تو حکومت اس معاہدے کو کبھی بھی ختم کر سکتی ہے. رمضان